ناظرین، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پولیس اہلکار، اس کا نام ہے فیاض بلال۔ ایک ایسا نام جو چند دن پہلے تک ایک عام پولیس کانسٹیبل، لیکن آج ایک سنسنی خیز قتل کیس کی کہانی بن چکا ہے۔ پولیس کی تفتیش کا رخ بدلا، فیاض کا موبائل فون چیک کیا گیا اور یہی موبائل اس کیس کی سب سے بڑی کنجی ثابت ہوئی۔ جی ہاں، اس کی واٹس ایپ چیٹس دیکھی گئی۔ ایک نام بار بار سامنے آ رہا تھا، وہ نام تھا نور بانو قمراتی۔ چیٹس بہت لمبی تھی اور ان میں تعلق کی جھلک بھی صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن آخری میسجز میں محبت نہیں تھی بلکہ دھمکیاں تھیں۔ واضح طور پہ یہ دھمکی تھی کہ میں تمہارا علاج کروں گا۔ السلام علیکم ناظرین، کرائم بیٹ کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ ناظرین، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پولیس اہلکار، اس کا نام ہے فیاض بلال۔ ایک ایسا نام جو چند دن پہلے تک ایک عام پولیس کانسٹیبل، لیکن آج ایک سنسنی خیز قتل کیس کی کہانی بن چکا۔ یہ واقعہ عید کے چوتھے دن پیش آیا۔ تاریخ تھی 24 مارچ 2026۔ ناظرین، عید کے دنوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے پولیس اہلکار چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں، خاص طور پر وہ جو دوسرے شہروں یا پھر صوبوں سے آئے ہوئے ہوتے۔ اسی وجہ سے سرکاری کوارٹرز میں رش بہت کم تھا اور زیادہ تر کمرے خالی پڑے ہوئے اور ماحول بھی غیر معمولی طور پر خاموش سا تھا۔ فیاض کے کوارٹر میں اس وقت کوئی ہلچل نہیں تھی، وہ اکیلا تھا اور گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک لیڈی کانسٹیبل آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی اس کے کوارٹر میں داخل ہوتی۔ یہ لیڈی کانسٹیبل کوئی اجنبی نہیں تھی، اس کا نام تھا نور بانو قمراتی۔ وہ سیدھی کمرے میں جاتی ہے اور فیاض جہاں پر سویا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، پاس ہی اس کا موبائل فون پڑا ہوتا ہے اور ایک طرف اس کی سرکاری پستول رکھی ہوتی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھتی ہے اور پھر تکیہ فیاض کے منہ پر رکھ کے اسی ہی کے پستول سے فائر کر دیتی۔ ایک لمحہ، ایک فائر اور سب کچھ ختم۔ تکیہ چونکہ منہ پہ رکھا ہوا تھا اس لیے فائر کی آواز زیادہ نہیں تھی اور وہ خاموشی کے ساتھ واپس نکل بھی جاتا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کچھ دیر بعد ایک اور پولیس اہلکار جو اسی کوارٹر میں رہتا تھا وہاں آتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور جیسے ہی فیاض کو اس حالت میں دیکھتا ہے چیخ اٹھتا، شور مچاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور لاش کو فوراً تحویل میں لے لیا جاتا ہے کیونکہ پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ اسی لاش کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے، مزید کارروائی کے لیے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس لاش کو سونپ دیا جاتا ہے۔ فیاض کے گھر والوں کو اطلاع بھی دے دی جاتی ہے اور اس کے ماموں شجاع محمد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کر لیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ قتل کس نے کیا، کیسے کیا ہے اور کیوں کیا، کیونکہ نہ تو وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تھا، نہ کسی نے آتے جاتے ہوئے کسی مشکوک شخص کو دیکھا تھا۔ کوارٹرز تقریباً خالی تھے اور چونکہ یہ عید کا تیسرا چوتھا روز تھا اور اس طرح کا سانحہ اور واقعہ ہونا ایک معمہ بن چکا تھا۔ پولیس کی تفتیش کا رخ بدلا، فیاض کا موبائل فون چیک کیا گیا اور یہی موبائل اس کیس کی سب سے بڑی کنجی ثابت ہوئی۔ جی ہاں، اس کی واٹس ایپ چیٹس دیکھی گئی۔ ایک نام بار بار سامنے آ رہا تھا، وہ نام تھا نور بانو قمراتی۔ چیٹس بہت لمبی تھی اور ان میں تعلق کی جھلک بھی صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن آخری میسجز میں محبت نہیں تھی بلکہ دھمکیاں تھیں۔ واضح طور پہ یہ دھمکی تھی کہ میں تمہارا علاج کروں گی اور جو کہا ہے وہ کر کے دکھاؤں گی اور تمہیں نہیں چھوڑوں، میں دیکھتی ہوں تم کیسے بچتے اور یہ جان لو کہ میں تمہیں واقعتاً نہیں چھوڑوں گی۔ یہ الفاظ صرف جملے نہیں تھے، یہ ایک آنے والے جرم کا اشارہ تھا۔ جب پولیس نے مزید تفتیش کی اور فیاض کے قریبی ساتھیوں سے پوچھ گچھ شروع کی تو ایک اور حقیقت سامنے آئی کہ فیاض اور نور بانو قمراتی کے درمیان ایک پرانا تعلق تھا
ایک قریبی دوستی جو وقت کے ساتھ ایک افیئر میں بدل گئی. دونوں ایک ہی جگہ رہتے تھے, اکثر ایک ساتھ ڈیوٹی بھی کیا کرتے, ریڈز میں بھی شریک ہوا کرتے تھے اور کبھی کبھار تو باہر کھانے پر بھی چلے جایا کرتے تھے. لیکن یہ تعلق اب بگڑ چکا تھا. پولیس نے نور بانو کمراتی کو ٹریس کیا, اسے گرفتار کر لیا گیا اور تفتیش کی گئی. تفتیش کے دوران اس نے اعتراف جرم کر ہی لیا. اس کا کہنا تھا کہ فیاض اسے ہراساں کرتا تھا, تعلقات بنانے کے لیے دباؤ ڈالتا تھا اور انکار کرنے پر تشدد بھی کرتا تھا. وہ کہتی ہے کہ کئی بار تشدد کا نشانہ بن چکی اور مسلسل دھمکیوں سے تنگ آ چکی تھی اور انتہائی خوفزدہ کہ کہیں کسی روز فیاض اسے واقعی نقصان نہ پہنچے. اسی خوف اور غصے میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ فیاض وار کرے وہ پہلا وار کرے گی. اس نے عید کے دنوں کا انتظار کیا اور جب کوارٹرز خالی ہوں گے اور کوئی گواہ نہیں ہوگا ایسی حکمت عملی تیار کی اور پھر موقع پا کر یہ قتل کر دیا اور فیاض کو انجام تک پہنچا دیا. اسے لگا کہ وہ بچ جائے گی, لیکن قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچتا رہا. وہ گرفتار ہو چکی, تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور وہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر چکی. ناظرین, یہ کہانی صرف ایک قتل کی کہانی نہیں, یہ کہانی غلط فیصلوں کی کہانی, خاموشیوں کی اور ایسے نظام کی کہانی جہاں مسائل کو ہر وقت حل نہیں کیا جاتا تو وہ مسائل جرم میں بدل دیا. اگر واقعی ہراسانی ہو رہی تھی تو شکایت کیوں نہیں درج کی گئی؟ اگر معاملہ بگڑ رہا تھا تو اسے پہلے سے روکا کیوں نہیں گیا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب شاید کبھی نہ مل سکے, لیکن ایک حقیقت تو واضح ہو چکی کہ ایک جان چلی گئی, ایک زندگی برباد ہو گئی. اس زندگی کے ساتھ کتنے اور لوگ تھے, ان کی زندگی بھی برباد ہو چکی. ناظرین, جرم کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا, یہ صرف ایک نئی تباہی کی شروعات ہوتا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سچی کہانی کے ساتھ, ایک اور سچے واقعے کے ساتھ, اور کیا ہوتا ہے اس کا انجام, اس کے ساتھ حاضر ہوگا آپ کا میزبان وسیم عباس. اللہ